عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ عورت اگر یہ صدقہ کر دے تو اس کا گھر، شوہر اور اولاد خوشحال ہو جائیں گی۔ یہ صدقہ ہر عورت کو لازمی کرنا چاہیے۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو عورت کی زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ ایک ایسا سوال جس کا جواب سن کر آپ کی روح لرز اٹھے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ عورت کی زندگی میں صدقے کا سب سے بڑا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صدقہ کپڑے دینے کا ہے، کھانا کھلانے کا ہے یا پیسوں سے مدد کرنے کا ہے، لیکن کیا واقعی عورت کے لیے سب سے بڑا صدقہ یہی ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ عورت کا ایک صدقہ ہو جس کا تعلق روپے پیسے سے بالکل نہ ہو؟ محترم ناظرین، آخر عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ کیا یہ صدقہ لوگوں کو نظر بھی آتا ہے یا وہ صدقہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے۔ یقین جانیے، جب آپ اس کا جواب سنیں گے تو عورت کی عظمت کو پہچانیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے عورت کو کس قدر بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، عورت کا سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ میرے عزیزو، دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، اس کے گھر میں سکون اترے، رزق میں برکت ہو، اولاد نیک فرما بردار ہو، بیماریاں دور ہوں، کاروبار میں ترقی ہو، نوکری میں عزت و سہولتیں بڑھیں اور بڑھاپے میں سکون نصیب ہو۔ یہ خواہش صرف ایک کی نہیں، ہر عورت، ہر مرد کی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ سب کچھ کیسے حاصل ہو؟ یہ تب ملتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں صدقہ شامل کر لیتا ہے۔ آئیے آج ایک حکایت سنتے ہیں، ایک ایسی عورت کی جو زندگی کے ہر موڑ پہ شکستہ حال تھی۔ غربت نے اس کے دامن کو جکڑ رکھا تھا، بیماری نے اس کے جسم کو توڑ دیا تھا، رشتہ داروں کے تانے اور دنیا کے طوفان اس کے گرد منڈلا رہے تھے۔ وہ عورت تھک چکی تھی، ہار مان چکی تھی، اس کے چہرے پر مایوسی کی سیاہی اور آنکھوں پہ اداسی کا سمندر جھلک رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دل کا بوجھ لے کر ایک بزرگ خاتون کے پاس پہنچی۔ اس کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہ تھا، مگر دل میں بے شمار سوالات اور دکھوں کا طوفان تھا۔ اس نے بزرگ عورت کے قدموں میں بیٹھ کر سسکیوں کے ساتھ کہا، اے میری ماں جیسی بزرگ ہستی، میری زندگی میں سکون نہیں ہے، بیماری نے مجھے توڑ دیا ہے، غربت نے رسوا کر دیا ہے، لوگوں نے میرا مذاق بنا دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ چیخوں، روؤں، سب کچھ ختم کر دوں۔ وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی زندگی کے سارے زخم ایک ایک کر کے بیان کرنے لگی۔ بزرگ خاتون نے سکون سے سنا، پھر مسکرا کر بولی، بیٹی مجھے معلوم ہے تیرے حالات اچھے نہیں، لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے سارے مسائل ختم ہوں تو تجھے ایک خاص عمل کرنا ہوگا، مگر یاد رکھ اس کے لیے تجھے قربانی دینی پڑے گی، کبھی تھوڑی سی رقم کی، کبھی اپنی خواہشات کی اور کبھی اپنے جذبات کی۔ بتا کیا تو یہ قربانی دے سکتی ہے؟ وہ عورت حیرانی سے دیکھنے لگی اور آنکھوں میں آنسو بھر کر بولی، میرے پاس تو ہنڈیا میں ڈالنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سالن پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، گھر خالی ہے، پیٹ خالی ہے، میں اور کسی چیز کی قربانی کیسے دوں؟ صدقہ کس چیز کا دوں گی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر بزرگ خاتون کی آنکھوں میں روشنی سی جھلکی۔ وہ قریب ہو رہی ہوں اور نرم لہجے میں بولی، بیٹی میں تجھے ایسا صدقہ بتاؤں گی جس کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں، یہ صدقہ تیرے دل کے اندر، تیرے دکھوں کے اندر ہے۔ وہ عورت بھی حیران ہوئی اور پوچھا، وہ کیسے؟ بزرگ نے کہا، بیٹی تو اپنے دل کے سارے راز، اپنے سارے دکھ اور فریادیں کسی انسان کے سامنے نہ رکھ، بلکہ اللہ کے سامنے رکھ۔ لوگوں سے شکایت کرنے کی بجائے اپنے رب سے شکایت کر، اپنی راتوں کو ان کے حضور گریہ و زاری سے سجا، یہی تیرا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ وہ عورت کانپ اٹھی، اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون پڑ گیا۔ اس نے آہستگی سے کہا، کیا یہ واقعی میری روح کو صبر اور میری خاموشی بھی صدقہ ہو سکتی ہے؟ بزرگ عورت مسکرا کر بولی، ہاں بیٹی، یہی عورت کا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ وہ اپنے دل کے راز اور پریشانیاں لوگوں کی بجائے اللہ کو سنائے۔
یہ وہ صدقہ ہے جو انسان کو سکون دیتا ہے اور اپنی رب کی رحمت اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس دن کے بعد اس عورت نے فیصلہ کیا کہ اب اپنا بوجھ کسی انسان کے سامنے نہیں رکھے گی، اور رات کے اندھیروں میں اللہ کے سامنے رو کر اپنے دل کی راز کہتی، اے میرے رب، میں اپنا دکھ تیرے سپرد کرتی ہوں، اپنی امید تجھ پر چھوڑتی ہوں۔ رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں سکون اترنے لگا، بیماری کے باوجود اس کا دل مطمئن رہنے لگا، غربت کے باوجود اس کے چہرے پر روشنی اترنے لگی، اور سب سے بڑھ کر اس کا رب اس کے قریب ہو گیا۔ یقیناً یہی ہے عورت کا سب سے بڑا صدقہ، نہ مال کا محتاج، نہ دولت کا، بلکہ دل کا ایک سچ، ایک راز، ایک فریاد جو اللہ کے لیے ہو۔ اور یقین جانیے یہی صدقہ عورت کو اس کے رب کے قریب کرتا ہے، یہی صدقہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ میرے عزیزو، عورت اگر یہ صدقہ کر لے تو اس کی پوری زندگی سکون اور نور سے بھر جائے گی۔ یہ صدقہ کیا ہے؟ یہ ہے اپنے دل کے راز، اپنے دکھ بھری فریادیں اور اپنی آہوزاری تمنائیں اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ اکثر عورتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دکھ اور راز دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، کبھی سہیلی کے ساتھ، کبھی قریبی رشتہ دار کے ساتھ، کبھی اپنی ماں کے ساتھ۔ لیکن یاد رکھیے، جب انسان کے راز انسانوں کے سامنے کھل جاتے ہیں تو وہ اس کی کمزوری بن جاتے ہیں۔ دنیا مذاق اڑاتی ہے، تانا دیتی ہے، اور بعض اوقات انہی باتوں کو ہتھیار بنا کر عورت کو مزید توڑ دیتی ہے۔ لیکن جب یہی راز اللہ کے سامنے صدقہ کے نیت سے رکھے جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی حفاظت اور بڑا سکون بن جاتے ہیں۔ عورت کا سب سے بڑا صدقہ یہی ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنی سب سے بڑی سہیلی مانے۔ رات کے سناٹے میں جب سارے سو جاتے ہیں، وضو کر کے مصلی پر کھڑی ہو اور آہستہ آواز میں کہیں، یا رب، یہ غم جو دل کو کاٹ رہا ہے، یہ خوف جو میری روح کو دبا رہا ہے، یہ آنسو جو چھپ کر بہتے ہیں، میں سب تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ یہی صدقہ ہے، دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ دنیا کے سامنے دنیا نقصان ہے، مگر رب کے سامنے رکھ دینا نجات ہے۔ عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کا دل ہے، لیکن یہی دل جب بوجھ سے بھرا ہوتا ہے تو زندگی کی ہر خوشی زہر لگتی ہے۔ اگر وہ اپنے دل کو اللہ کے سامنے خالی کر دے تو اللہ اس کے سینے کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یہی صدقہ ہے اپنے راز کو دنیا داروں کے بجائے اللہ کے سپرد کر دینا۔ سوچئے، جو آپ کا دکھ اپنے خالق کے سامنے امانت بن جائے تو کیا وہ ضائع ہو سکتا ہے؟ اللہ یا تو دکھ کو ختم کر دیتا ہے یا پھر اسے اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وسیلہ جنت بن جائے۔ دل کے رازوں کو اللہ کے حوالے کرنا عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ راز کو صدقہ بنا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بجائے اللہ کے سپرد کر دو۔ یاد رکھیے، راز کو اللہ کے سامنے رکھنا صرف دعا نہیں بلکہ صدقہ ہے، کیونکہ آپ اپنی سب سے قیمتی یعنی اپنے دل کے راز اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ دنیا کے سامنے راز رکھ کر آپ کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے راز رکھ کر آپ کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ عورت کہے، یا اللہ، میرا دل تیرے حوالے، میرے راز تیرے حوالے، میرا خوف تیرے حوالے، میری امید تیرے حوالے۔ یہی وہ صدقہ ہے جس کے بعد عورت کا دل خالی نہیں رہتا بلکہ اللہ کا نور اس میں اتر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے، دل کا یہ صدقہ باقی صدقات کی بنیاد ہے۔ اگر یہ صدقہ سچائی سے کر لیا جائے تو باقی صدقات خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس بامقصد نشست میں ایک ایسی حقیقت کھولنے جا رہے ہیں جو اگر زندگی میں اپنا لی جائے تو گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے، رزق میں برکت اتر آئے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اولاد نیک فرما بردار ہو جائے، شوہر عزت اور محبت دینے والا بن جائے، کاروبار میں ترقی اور نوکری عزت نصیب ہو، اور بڑھاپا سکون اور راحت میں گزرے۔ یہ کوئی دنیاوی چالاکی نہیں بلکہ ایک سادہ مگر روح کو ہلا دینے والا راز ہے۔ وہ یہ ہے کہ دل کے راز اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ ہم روز مرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، عورت ہو یا مرد، جب دل بوجھل ہو، راز دبانے لگے تو پریشانی کو سمندر امڑ آتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ کسی کو اپنے سامنے جا کر روئے، اپنا دل ہلکا کرے۔ کوئی سہیلی کو سہارا بناتا ہے، کوئی والدین کے سامنے دل کھولتا ہے، کوئی شوہر کے سامنے روتا ہے، اور کبھی اولاد کے سامنے بھی دکھ بیان کرتا ہے۔ لیکن یہ سب وقتی سکون دیتے ہیں، اصل حل نہیں۔
کیونکہ انسان کے پاس سننے کی صلاحیت تو ہے لیکن دل راز حل کرنے کی طاقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصل سکون اس وقت ملتا ہے جب دل کے راز اللہ کے سامنے رکھے جائیں۔ یہی وہ صدقہ ہے جسے عورت کا سب سے بڑا صدقہ کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔